اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور فرقہ صابی اور عیسائی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سو ایسے لوگوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے طبقوں کو خطاب کیا. اس آیت کے اندر 4 قسم کے طبقوں کو خطاب کیا. نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 یہودی، پہلا مسلمان طبقہ، دوسرا یہودی طبقہ، اور تیسرا فرقہ صابی. یہ کیا ہے اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں. اور چوتھا عیسائی. 4 قسم کے طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کیا. سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو مسلمان تو ہوتا ہی تب ہے جب اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس ایمان والے کو یہاں پر کیوں شامل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہیں اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ قانون بنائے. قانون بنانے کے بعد یہ کہتا ہے یہ میرا حکم سب کے لیے ماننا ضروری ہے، چاہے کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہاں پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ ایمان اس بات کو مانے تو پھر وہ میرا فرما بردار ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی میری بات ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، یعنی وہ یہاں پر ضابطہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت ضروری ہے. یہاں پر وہ صرف اطاعت بیان کر رہا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی امتیاز پیدا کیا، یعنی یہ بتانا چاہا کہ میرے ہاں کامیاب شخص کون ہے، بس اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ مسلمانوں کا نام بھی لگا دیا. تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کون بندہ میری اطاعت کرے، مسلمان ہونے کے بعد میری اطاعت کرے تب بھی میری بات مانے گا، کامیاب ہوگا. جو کافر ہیں مسلمان ہو کے میری بات مان لیں، میری اطاعت میں آئے تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو خلاصہ ہوا کہ اطاعت ضروری ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ان میں سے کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ان کو قیامت کے دن میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا، بلکہ ہر قسم کے خوف سے بری اور ہر قسم کے غم سے بری. یہ وہاں کا نظام ہے. پھر یہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا. ان کو تو عام طور پہ دنیا کے اندر یہ 3 قسم کے طبقے ہر جگہ پر، ہر ملک کے اندر تقریباً پائے جاتے ہیں. کہیں پر مسلمان ہیں، ساتھ تھوڑی سی اکثریت میں عیسائی بھی ہوں گے. کہیں پر مسلمان ہیں، یہودی بھی ہوں گے. کہ بھائی یہودیوں کا غلبہ ہے، ساتھ مسلمان بھی ہوں گے. کہ پر عیسائیوں کا غلبہ ہے، ساتھ مسلمان بھی ہوں گے. ہر یہ 3 قسم کے فرقے ہر جگہ پہ تقریباً پائے جاتے ہیں. لیکن صابی فرقہ کون سا ہے؟ تو چونکہ یہ کسی دور کے اندر ہوتے تھے اور یہ ختم ہو گئے، آر کر ان 3 کا ہی عروج ہے. لیکن پھر بھی اس کے بارے میں مفسرین نے تحقیق کی تو مختلف قسم کے اقوال ملے، جس میں سے سب سے زیادہ مشہور قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً تابعی ہیں یا محدث ہیں، اس لیول کے آدمی ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے اس کا پتہ کرایا کہ ہے کون ہے صابی فرقہ ہے کون ہے. اس کے بارے میں دونوں نے تحقیق بیان کی کہ صابی فرقہ یہ فرشتوں کی پوجا کرنے والے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. اور جو ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ اس کے بیت اللہ کے خلاف
اپنا قبلہ مانتے تھے. مثال کے طور پہ ہمارا یہاں سے قبلہ مغرب کی طرف ہے تو وہ اس کی بجائے یا تو شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا پھر جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یا پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے اپنے بیک سائڈ میں مشرق کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یعنی بیت اللہ کی سمت کے مخالف وہ نماز پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ زبور کو ماننے کے داعی تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی زبور. یعنی اب ان کے قول کو اگر لے لیے جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی کتابیں جو اتری ہیں, زبور, انجیل, تورات اور قرآن پاک, ان 4 قسم کے طبقوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ان میں سے کوئی بندہ کسی دور کے اندر ہو تو اس کی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, نیک عمل کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, تب اس کی کامیابی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت میں ایمان لائے, ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, آخرت پر, اور نیک عمل کرے تو وہ کامیاب ہے. اب یہ تو بات صاف ہوگی. اب اس کے بعد بعض ایسے قرآن پاک کے اندر نکتہ چینی کرنے والے یا سمجھ لیں کہ دین دشمن قوت ہیں, انہوں نے اس آیت کو لے کے مسلمانوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم یہودی ہیں چاہے ہم عیسائی ہیں, اپنے مذہب پر ہوتے ہوئے اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور نیک عمل کریں گے تو ہم جنتی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں ان کی کتاب ماننے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانیں اور آخرت کے دن کو مانیں اور نیک عمل کریں, بس آپ جنتی ہیں. یہ اتنا بڑا دھوکہ دے کے وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں. بھائی قرآن پاک کو ماننا ہے تو آدھی بات نہیں ماننی پڑتی, پوری بات ماننی تو پھر کامیابی ہوتی ہے. ایک آیت کو پڑھ کے دھوکہ دے دیں گے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. جو قرآن پاک کی دوسری آیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں پر فرشتوں پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے. تو لہٰذا کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, نہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ان کی بات انتہائی غلط ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری آیات اس میں آتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہاں جی, یہ وہاں پر آیت آتی ہے, وہاں پر کہتا ہے بتایا گیا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے کے سارے لوگ جو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, کسی کی بات کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ آیت دیکھ لی, وہ آیت کیوں نہیں دیکھی؟ دوسری آیت میں آتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ بعض نبیوں پر ایمان لے کر آتے, بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایمان کے منافی چیز ہے. تو اس طرح کی سینکڑوں آیات قرآن پاک کی دوسری ہیں. تو ساری آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے, سارے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے, تب مسلمان ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں, تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ رسولوں کو نہ مانو, اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ فرشتوں کو نہ مانو, اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ کتابوں کو نہ مانو. لہٰذا یہ بے تکے اعتراض کر کے اسلام کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش ہے, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. جب تک جو ہے حق بیان کرنے والے حق کو بیان کرتے رہیں گے, قرآن پاک موجود ہے ہمارے اندر, کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسلام کو مجروح کر سکے. یہ کرتے کرتے خود مٹ جائیں گے, اسلام خود جو ہے اس کا آخری وقت آ گا, لیکن اسلام یہ لوگ ختم نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی ایمان عمل صالح پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو محفوظ کر کے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.